بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عذاب قبر کے کچھ خاص اسباب، یہ ہے آج کے ہمارے سبق کا موضوع. سب سے پہلا، سب سے بڑا اور سب سے خطرناک سبب اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنا. میں نے دو لفظ استعمال کیے، کفر اور شرک. کفر کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا انکار. فرعون نے کیا، نمرود نے کیا، آج بھی بعض بدبخت ہیں. شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا انکار نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانا. دلائل بہت سارے، لیکن صرف دو احادیث، دو آیات مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ. رب کائنات نے قوم نوح کے بارے میں فرمایا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. یہ ان کی غلطی میں غلطان تھا نوح علیہ السلام کی قوم کا، کہ اللہ کے ساتھ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو معبود کھڑا کیا. اس وجہ سے وہ غرق ہو گئے، آگ میں داخل ہو گئے، اللہ کے سوا ان کو کوئی مددگار نہ مل سکا. فرعون کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا. فرعون اور اس کے حواریوں کو عذاب ہو رہا ہے، صبح و شام ان پر آگ پیش کی جا رہی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر اور منافق اس کو قبر میں آگ کے ہتھوڑے کے ساتھ، آگ اور لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ اس کے دو کانوں کے درمیان چوٹ لگائی جاتی ہے، اور اس کی چیخیں اس قدر خوفناک ہوتی ہیں کہ انسان اور جن کے سوا دنیا کی ساری مخلوق سنتی ہے. دوسرا سبب اعتقادی نفاق. میں اس سے پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، منافقت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ دو قسم کی، ایک عملی اور ایک اعتقادی. عملی منافق کون ہے؟ اس کی 4 نشانیاں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اگر امانت سونپی جائے تو خیانت کرے، جب جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکے. یہ بھی کچھ کم خطرناک نہیں، لیکن سب سے خطرناک منافق وہ عقیدے کا ہے کہ جس کے دل میں اسلام کی نفرت ہے
زبان پر اسلام کا نام ہے، جس کے دل میں کفر کی محبت ہے، ظاہری طور پر وہ کافروں کو گالیاں دیتا ہے، اور اس اعتقادی منافقت کی آج کے دور میں سب سے بڑی مثال سیاست دان نہ کہیں، سیاست دان. کیوں جی ہے صاحب؟ یہ سیاست دان نہیں، یہ سیاست دان ہے. قرآن نے جتنی نشانیاں ان کی بتائی ہیں منافقین کی، ان میں کوئی ایک بتائیے جو ان ظالموں کے اندر موجود نہ ہو. دو ملک کی نیشنلٹی کا حکومتیں یہاں کرتے ہیں اور اثاثے وہاں بناتے ہیں، دین کی مخالفت میں پیش مسلمانوں کی حمایت میں آج تک ان بدبختوں کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا. ان کے مغربی آقاؤں کا کتا مر جائے، اسپیشل فلائٹس پکڑ کر یہ وہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں، اور جا کر باقاعدہ ان کے چرنوں میں حاضری دے کر ہاتھ جوڑ کر پرنام کر کے ان کو ابا جی کہہ کے ان کے ساتھ وعدے کر کے آتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس باقاعدہ ثبوت موجود ہیں. انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ہم وہاں باقاعدہ چارٹرز پر دستخط کر کے آئے ہیں کہ پاکستان سے ہم اسلام کا کما کر دیں گے، تھوڑا پیو بھی نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے ارد گرد بدوؤں میں سے منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینے کے اندر عبداللہ بن ابی اور اس کے حواری موجود ہیں. مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ منافقت پر ڈٹے ہوئے ہیں. لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين، عام جہنمی کو ایک عذاب ہوگا، ان ظالموں کو دوہرا عذاب ہوگا. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں. یہ جو منافقت ہے اعتقادی، بلکہ احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقین کے بارے میں بتایا، اور آپ محفل میں کہہ دیتے تھے قم یا فلان، کھڑا ہو جا، تو منافق ہے. اب رہا یہ مسئلہ، ان کو دنیا میں دوہرا عذاب کیسے ہوگا؟ اس سے بڑا عذاب کسی انسان کے لیے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی ایک طرف جا ہی نہ سکے. ہوتی ہے نا بکری، اس کھیت میں منہ مارا، کبھی اس کھیت میں منہ مارا. منافق آدمی کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ کبھی پیپلز پارٹی میں، کبھی نون لیگ میں، کبھی پی ٹی آئی میں، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. ان لوگوں کی حالت یہ ہے. دو سبب ہو گئے، ایک کفر اور شرک، اور دوسرا اعتقادی منافقت. تیسرا سبب اور چوتھا سبب ایک حدیث میں جمع ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اس حدیث کا تعلق میری اور آپ کی عملی زندگی کے ساتھ بہت گہرا ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، ان کو جس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے نا، وہ وجہ کوئی بہت بڑی نہیں ہے. پھر فرمایا بلا انہ کبیر، حقیقت یہ ہے کہ یہ وجہ بہت بڑی ہے. اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے پہلا آدمی پیشاب سے نہیں بچتا تھا. میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ لے لیں. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ان میں سے دوسرا آدمی چلتے پھرتے چغلیاں کیا کرتا تھا. چغلی ایک عام لفظ ہے، اگر سچی ہو تو غیبت، جھوٹی ہو تو بہتان.
چغلی کی تعریف کیا ہے؟ کسی آدمی کی عدم موجودگی میں اس کی بات کرنا، اور بات وہ جسے وہ پسند نہ کرے۔ اگر تو وہ سچی ہے پھر یہ غیبت ہے، اور اگر جھوٹی ہے تو بہتان ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی منگوائی، توجہ کیجیے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس چھڑی کو کاٹا نہیں، چیرا ہے۔ میرا اشارہ سمجھ گیا؟ کاٹا نہیں بلکہ چیرا ہے۔ اور پھر وہ سبز چھڑی تھی، ایک ایک نبی علیہ السلام نے دونوں قبروں پر گاڑ دی۔ فرمایا ہو سکتا ہے جب تک یہ چھڑیاں خشک نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے عذاب میں کمی آ جائے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر ایک سوال جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز کہ جس آدمی کو عذاب ہو رہا ہے وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اس میں یہ لفظ عام ہے، توجہ کیجیے گا۔ ہر پیشاب نجس ہے ما سوائے اس جانور کے پیشاب کے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اب گوشت کس کا کھایا جاتا ہے جی؟ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، ہرن، ہر حلال جانور۔ اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ دنیا کے ہر جانور کا پیشاب پلید ہے تو پھر جانور پالنے والے تو مر گئے نا؟ کیوں جی؟ ہے یا نہیں؟ چلتے ہوئے بسا اوقات صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بھینس کے پاس سے گزرے اس نے پیشاب شروع کر دیا، چھینٹے پڑ گئے، کیا کپڑے ناپاک ہو گئے؟ بدلنے چاہیے کہ نہیں بدلنے چاہیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے گائے، بھینس، بکری کا پیشاب کپڑوں پر لگ جائے تو کیا کپڑے نجس ہو گئے؟ نہیں۔ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے علاوہ ہر پیشاب کیا ہے؟ نجس اور ناپاک ہے۔ اب ذرا اسی درمیان چھوٹے بچے کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر تو بچی ہے، وہ کسی بھی عمر میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچی کا پیشاب دھویا جائے گا۔ اگر بچہ ہے، عمر 2 سال سے کم ہے اور خوراک صرف ماں کا دودھ ہے، آج کل ایسے بچے نہیں آپ کو ملیں گے، پیدا بعد میں ہوتے ہیں، الیکٹروجن 1 2 3 وہ 4 5 6 پہلے لے کر رکھے ہوتے ہیں، میری بیماری، پیسے بھی خرچ کرو اور بچوں کا بیڑا بھی غرق کرو۔ ورنہ میں اور آپ ذرا اپنا بچپن یاد کریں، بچپن کیا جوانی کی بات کرتے ہیں، جب کوئی طاقت والی بات آتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ کتنا زور لگاؤ جی؟ جتنا ماں کا دودھ پیا ہے۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کا دودھ، اس کا اثر انسان کے اندر کتنی عمر تک رہتا ہے جی؟ 40 سال تک۔ لیکن شرعی مسئلہ اپنی جگہ پر، اگر ایک بچہ 2 سال سے چھوٹا ہے، لڑکا ہے، ماں کے دودھ کے علاوہ اس کی اور کوئی خوراک نہیں ہے، جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر اس کا پیشاب لگ جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یورش بول الغلام، لڑکے کے پیشاب کے اوپر چھینٹے مارے جائیں گے، دھونا شرط نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وسوسہ۔ بہت سارے لوگ مسجد سے وسوسے کی بنیاد پر دور رہتے ہیں، وہ جی پتہ نہیں شاید میرے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پاکی اور ناپاکی کے معاملے میں شریعت اسلامیہ شک کو بنیاد نہیں بناتی۔
مجھے شک ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، شریعت کہتی ہے اس شک کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور ایک اور حدیث سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یلعب بادبارکم، شیطان تمہارے جسم کے مخصوص حصوں سے کھیلتا ہے، جب تک تمہیں اپنا وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو تب تک تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ ہے طبی، میڈیکلی۔ اگر ہم اپنی خوراک کا خیال رکھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑ سکتا۔ حکماء پیشاب کے مریضوں کو جو کہتے ہیں کہ ہمارا پیشاب کنٹرول میں نہیں رہتا، اور یہ جو 5 6 7 سال کے بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، ڈاکٹر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کتنے پیسے لیتے ہیں، لیکن ہم تو بھئی غریب آدمی ہیں، ہم نے تو دیسی علاج کرنا ہے۔ ہمارے حکماء یہ کہتے ہیں کہ پیشاب کے مریض کو سفید تل کثرت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اور یاد کیجئے بچپن میں تل کا استعمال خصوصی طور پر کروایا جاتا تھا، اب تل استعمال ہوتا ہے صرف گارنش کرنے کے لیے، اوپر دکھانے کے لیے، چند دانے اوپر چھڑک دیے۔ تو اس لیے اس بارے میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم جائیں بیت الخلاء میں تو وہاں جلدی نہ کریں، اچھے طریقے سے اپنے جسم کے مخصوص حصے کو نچوڑیں اور اس کے بعد پھر تسلی کے ساتھ اٹھیں۔ اور اس بارے میں پیشاب کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم ٹھنڈی اور بادی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں تو پیشاب کے مسائل انشاءاللہ پیدا نہیں ہوں گے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں، وہ ہے چغلی کی۔ ظاہر بات ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ چغلی کی تعریف کیا ہے؟ نقل الکلام بین الناس بقصد الافساد بینہم حتی ولو کان صادقا، لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے باتوں کو نقل کرنا۔ بعض لوگ ویلے ہوتے ہیں ان کاموں کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ادھر کی سنی ادھر سنائی، ادھر کی سنی ادھر لگائی بجائی کے ماہر کام بھی کوئی نہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں۔ ورنہ سن لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ بندہ جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرتا ہے، صلح کرواتا ہے۔ اور اگلے لفظ فَيَقُولُ خَيْرًا أَوْ يَنْمِي خَيْرًا، وہ اچھی بات کرتا ہے اور اچھی چغلی کرتا ہے۔ نبوت کی زبان ہے، میری نہیں۔ اب اچھی چغلی کیا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ پتہ چلا دو بھائیوں کے درمیان کچھ غلط فہمی ہے، عموماً غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایک کے پاس گیا، سنا ہے فلاں بھائی کے ساتھ آپ کی کچھ بات چیت بند ہے، وہ چھاڑ یار پر وہ کو بندہ ہے۔ اس نے کہا کیا بات کرتے ہو یار، وہ تمہارے بارے میں تو بڑے اچھے خیالات رکھتا ہے۔ میں اس کے پاس خود بیٹھا تھا، حالانکہ بیٹھا کوئی نہیں، میں اس کے پاس بیٹھا تھا، آپ کا تذکرہ کیا تو وہ تو بڑا خوش ہوا، اس نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے ماشاءاللہ، پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کس نے خناس کو سیٹ دیا ہے، وہ آپ کے بارے میں کوئی منفی خیال نہیں رکھتا۔ اور یہی بات دوسرے بھائی کے پاس جا کر دی، نتیجتاً دلوں کے اندر اگر کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی اناد، کوئی کینہ ہے تو وہ کیا ہوا بھائی؟ صاف ہو گیا۔ اب یہ آدمی بھی بظاہر چغلی کر رہا ہے، لیکن یہ چغلی حدیث کے مطابق ہے، یہ چغلی اصلاح کے لیے ہے، یہ چغلی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ اس کا مقصد لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا ہے۔ اب آخری بات، چھڑی نبی علیہ السلام نے گاڑی، کیوں گاڑی؟ کیا آج بھی گاڑنی چاہیے؟ اللہ نے چاہا تو اس پر انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔